عباس بھائی، آپ نے کبھی اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امیر المومنین کی شان میں 300 سے زیادہ جو ہے آیتیں نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں. بالکل، تقریباً 300 سے زیادہ آیتیں نازل بھی ہوئی ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا علیہ السلام کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے ہیں، حیدری ہیں، جی بالکل، تو یہ ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ایکچولی کیا ہے. یہ پروردگار عالم ہے جو مولا علی کے بارے میں، ان کی فضیلتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. بالکل صحیح کہا نیلم آپ نے، اور خود رسول اللہ نے امیر المومنین کی شان میں کہا ہے کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، کہ آپ کی مثال لوگوں میں اسی طرح ہے جس طرح سے سورہ قل هو اللہ کی قرآن میں. بالکل ٹھیک کہا. تو کیوں نہ ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں یہ جو ہم نئی سیریز کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام دا لائن آف گاڈ، اس کا آغاز ہم کریں ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں یہ جان کر کہ پروردگار عالم کے ورڈز میں، یعنی اللہ کے ورڈز میں مولا علی علیہ السلام کو کس طرح پکارا گیا ہے. بالکل صحیح کہا نیلم، اس پہ چرچا کرنا بہت ضروری ہے. اور ناظرین، خداوند عالم کی کتاب قرآن مجید جس پر تمام امت مسلمہ متفق ہے، متحد ہے، وہ کتاب جس میں کسی طرح کے شک و شبہت کی گنجائش نہیں، اس کتاب میں امیر المومنین کے مناقب، ان کے فضائل پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے تمہیدی گفتگو میں کہا 300 سے زیادہ تقریباً جو ہے آیتیں پائی جاتی ہے. تو کیوں نہ اس بات پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. جب بھی مولا کا نام آتا ہے تو ہم تمام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور مولا علی جن کی فضیلتوں کو ہم جتنا بیان کریں، جتنا بیان کرنے کی کوشش کریں وہ کم ہی ہے. لیکن اگر ہم پروردگار عالم کی کتاب یعنی قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو مولا علی کی سیرت، آپ کی چیریٹی، آپ کی کائنڈنس، آپ نے کس طرح لوگوں میں عدل قائم کیا، ان تمام چیزوں سے متعلق کس طرح کی آیتیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی وَأَلْهِمْنِ التَّقْوَى. اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو سلامت رکھے اور توفیق دے کے اسی طرح سے سوالات تیار کیجیے اور چینل ون کو جو ہے وہ بلندیوں پر لے جائیے انشاءاللہ. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، میں تھوڑا سا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ آپ لوگ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تقریباً 300 آیتیں ہیں جو کسی نہ کسی نہج سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی شخصیت اور ان کے فضیلت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں. بلکہ بچپنے میں ہم لوگ جب سنتے تھے کہ ہمارے بزرگ علماء کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے، تو اس وقت ہم کو یہ لگتا تھا کہ بس یوں ہی ہے، چلانے کے لیے پڑھ. لیکن واقعاً اگر آج آپ قرآن پڑھیے نا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ حقیقت ہے. میں ایک مقدمتہ گفتگو کر دوں قرآن مجید کے متعلق. پہلے دیکھیے، 2 لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے حقیقت اور ایک کا نام ہے مجاز. 2 لفظ بولے جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ پرشین سے ایم اے کر رہے ہیں، خدا کامیاب کرے، تو یہ سب چیزیں تو آپ نے پڑھی ہوں گی. تو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز. حقیقت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اگر اس پر بولا جائے گا تو وہ حقیقت کہلائے گا. بے شک. اگر اس سے ہٹ کے استعمال ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مجاز. مثال کے طور کے اوپر لفظ شیر ہے، تو شیر کا لفظ جو ہے بیسیکلی بنایا گیا کاہے کے لیے؟ جنگل کا ایک جانور ہے شیر. لیکن کبھی کبھی ہم اپنے کسی دوست کو، عزیز کو، یار کو، سمجھ گئے آپ، یا آپ ہیں، آ رہے تھے، جیسے ہی آپ آئے جو ہے ابراہیم بھائی نے کہا لو بھائی
ہمارے پروگرام کا شعر آ گیا. جی تو شعر آ گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ آپ کے دم ہے اور آپ کے بڑے بڑے ناخون ہیں. ریئل شعر. جی ریئل شعر نہیں مراد ہے, آپ کو شعر کہا گیا مجازی طور پہ, مجازی طور کے اوپر. کوالٹیز کے حساب سے. احسن تم. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کہا گیا مجازی, کل کو اگر کوئی کہے کہ بھائی جو ہے وہ ون میں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ہے عنایت عباس, ہے نا, اس کو جو ہے وہ لوگ شعر کہتے ہیں, تو جب لفظ شعر کہا جائے گا تو کہیں سے آپ کا وہ نہیں ہے, لیکن جو جاننے والے وہ سمجھ جائیں گے کہ شعر کا مطلب عنایت عباس, ہے نا, عطا عباس. ارے عطا عباس. شعر کا مطلب, آئی ایم سوری, عنایت کا مطلب عطا عباس. تو ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا کہ شعر مینس عطا عباس. جو اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہوگا وہی سمجھ پائے گا کہ شعر کا مطلب عطا عباس. کانٹیکٹ سے واقف ہونا. ایک چیز جو بزرگوں نے, ایک بہت بڑا جو ہے وہ موضوع ہے خود قرآن مجید. جی دیکھیے قرآن کی تفسیریں جو ہے وہ کئی نحو سے کی جا سکتی ہیں. ایک القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی آیتیں خود ایک دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. ایک, ابھی اس پر آتا ہوں میں. دو, قرآن کی تفسیر آیت اور روایت کی بنیاد کے اوپر, جیسے ابھی بات انشاءاللہ آپ کے ہاں سوال میں آئے گی. تین, ادبی اعتبار سے, صراحتاً نہیں ہے, لیکن جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے. بالکل. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, یہ میں پورے یہ بنیاد تیار کر رہا ہوں آپ کا جو یہ سوال آیا اس پر. مجاز, بعض بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ مجاز گوئی یہ خود ایک بہت بڑا ہنر ہے, ہر آدمی کے بس میں مجاز گوئی ہے بھی نہیں. اور ایک ہم لوگوں کے بھی استاد رہے ہیں, اور تقریباً ہندوستان کے ہم سے جو بڑے علماء سب کے استاد رہے ہوں گے, وہ بھی ادب کے, وہ مرحوم محمد علی نام تھا ان کا, افغانی تھے, مدرس افغانی. وہ آج بھی ان کے جو ہے وہ باقاعدہ دروس وغیرہ موجود ہیں. آپ تو اس کیا ہے پرشین میں ایم اے کر رہے ہیں نا, تو آپ ان کو اگر دیکھنا چاہیں ان کے دروس کو, تو ایک سائٹ, اور بھی لڑکے اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سائٹ باقاعدہ ہے shiadars.ir, تو اس پر بہت سے لوگوں کے دروس ہیں shiadars.ir میں, تو اس میں مرحوم مدرس افغانی کے بھی دروس ہیں. تو یہ ادب کے بہت زبردست استاد تھے. اب آئیے آپ قرآن, بظاہر جو ہے قرآن کی میں ایک آیت لیتا ہوں, ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بات مکمل ہو گئی. عسر مانے تنگی, مصیبت, پریشانی. یسر اس کا اپوزٹ ہے, آسانی, ہے نا, امن و امان. امن و امان. اب جب قرآن نے کہہ دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر عسر کے بعد یسر ہے, یسر ہے. بات مکمل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بالکل. پھر ریپیٹ کیا قرآن نے. اگر قرآن پر نظر ہے تو یہ آیت سیم ریپیٹ ہوئی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. What's reason? سوال ہوگا. قرآن, آدمی اگر ادب میں گھسے نا تو مست ہو جاتا ہے آدمی, لطف. کسی سبجیکٹ میں, اپنی بات, کسی سبجیکٹ میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا لٹریچر میں ہے. بے شک. اور خاص کر کے یہ قرآن کا ادب آپ پڑھیں گے, کوئی بھی آدمی, ہم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ کہ یہ ریپیٹ کیوں ہوا؟ جب ریپیٹ کرے گا آدمی, وہ جب تحقیق میں جائے گا آدمی, تب سمجھ میں آئے گا اس کے. دیکھیے عربی زبان میں ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معین چیز کو. مثلا آپ کا نام ہے عطا عباس, تو یہ عطا عباس کیا ہے؟ معرفہ ہے. آپ کا نام ہے نیلم, تو یہ نیلم کیا ہے؟ ایک معرفہ, مشخص ہے نا, معین چیز, وہ ہو گیا معرفہ. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ غیر معین. جیسے بشر, بشر مانے آدمی, 50 لوگ ہیں. یا کیا کہتے ہیں انسان, شجر, کچھ بھی, شجر, حجر, یہ نکرہ غیر معین چیز. اب آئیے رسول مثلا, تو 1,24,000 ہے نا, تو رسول کیا ہوا؟ نکرہ. اب یہی نکرہ جو ہے, کچھ تو وہ ہوتا ہے جو پیدائشی معرفہ ہے, جیسے عطا عباس, جیسے نیلم, ہے نا, یہ لفظ بنائی ہے اس جسم کے لیے. کبھی یہ ہے کہ پیدائشی طور پر خلقت کے اعتبار سے لفظ نکرہ ہے,
بٹ اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے معرفہ میں، جی ہے نا. کنورژن کے، صحیح کیجئے میرا، کنورژن یا کنورژن، کنورژن کے جو صورتیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے معرفہ میں کنورٹ ہوگا کوئی نکرہ لفظ، اس کا ایک قانون یہ ہے کہ شروع میں الف لام لگا دو، بے شک، ہے نا. الف لام لگا دیجئے گا، وہی جو نکرہ تھا وہ کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں؟ معرفہ. آپ کو میں قرآن سے مثال دوں. قرآن میں بڑی زبردست مثال ہے کہ بعث اللہ الی فرعون رسولا، اللہ نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا. معین نہیں کون سا رسول، جی نام نہیں، نکرہ ہو گیا. جی بالکل. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے فعصا فرعون الرسول، فرعون نے نافرمانی کی الرسول کی. وہ اسپیسیفک الرسول کا مطلب جس رسول کو ہم نے بھیجا تھا اسی رسول کی نافرمانی. جی یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. جی. یہ معرفہ کیسے ہوا؟ الف لام، الف لام کی وجہ سے. ہو گئی نا بات، اس کو ذہن میں رکھیے. اب آئیے ہم آپ کو یہاں جو ہے وہ معرفہ جب ہوتا ہے تو ریپیٹیشن اگر ایک ہی کنٹینیویشن میں جو ہے وہ اگر معرفہ مکرر ہوگا تو چاہے جتنی بار ریپیٹ ہو اس کی میننگ ایک ایک ہی رہتا ہے، وہ مصداق ایک رہتا ہے، مصداق ایک اشارہ جا ہوگا. رہا ہے. جی لیکن نکرہ اگر ریپیٹ ہوگا تو جتنی بار نکرہ کا لفظ بولا جائے گا معنی اتنی بار ہوں گے. جی یہ سمجھ میں آ گیا قانون. اب آئیے العسر، اس قانون کے تحت کیا ہے؟ معرفہ. الف لام لگا ہوا، اسپیسیفک تھنگ کی طرف اشارہ. احسنتم. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو عسر 2 مرتبہ یوز ہوا لیکن معرفہ ہے تو کتنا مانا جائے گا؟ وہ ایک کی طرف ایک مانا جائے گا. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یسرا بھی جو ہے وہ نکرہ ہے، جی یہ بھی ریپیٹ ہوا. جی لیکن یہ جو ریپیٹ ہوا تو یہاں 2 آسانیاں مانی جائیں گی. جی. لیکن وہ العسر جو ریپیٹ ہوا وہ ایک آسان. اب اس کا نقطہ کیا ہے قرآن مجید کا؟ نقطہ یہ ہے کہ جب انسان پر بلا آئے، پچھلے والے اس سے بھی آپ کا یہ مربوط ہوتا ہے، جب انسان پر کوئی مصیبت آئے، جب انسان کو کوئی پرابلم ہو، ٹینشن مت لو. اللہ اپنے بندوں کو اطمینان دلا رہا، گھبراؤ مت. آفٹر پرابلم فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ریپیٹیشن یہ معنی دے رہا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی ہے. آسانی نہیں ہے، ڈبل آسانی. ہر مصیبت کے بعد 2 آسانیاں ہیں. جی. العسر دونوں ملا کے ایک مصیبت، یسرن یسرن ملا کر کے 2 آسانی. تو قرآن گویا کہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے کہ میرے بندے گھبرا مت، میرے بندے ٹینشن مت لے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مصیبت، اسی چیز کو شاعر جو ہے بڑا اچھا کہا اس نے اسی مفہوم کو لے کے کہ اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی علم نشرہ. یہ آیت کہاں ہے، کس سورے میں؟ علم نشرہ میں ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے اذا ضاقت بک الدنیا، جب دنیا تمہارے لیے تنگ ہو جائے، کنسٹرکٹ ہو جائے، جی ہے نا، ضیق ہو جائے، تنگ ہو جائے، تفکر یا ففکر فی علم نشرہ. تو جاؤ قرآن اٹھاؤ اور علم نشرہ کے سورے پہ غور کرو. بے شک. تجد یسرین بعد العسر، وہاں تم کو دکھائی دے گا کہ ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی ہے. اذا فکرت فافرح، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو خوش ہو جاؤ. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ چاہیے اگر کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے آپ کی طرح سے ایک دم صراحت میں بات کرے، یہ کوئی ہنر تھوڑی ہے. بے شک. ہنر یہ ہے کہ آپ اس میں جائیے، گھسیے، تحقیق کیجئے. گویا یوں کہیے قرآن ایک ایسا سمندر ہے، جب ڈوبو گے تب وہاں سے موتی مونگا نکال کے لاؤ. اس کے لٹریچر کو پہچاننا بہت ہارڈ ہے. یہ جب یہ مقدمہ ہو گیا تو اب آپ بتائیے کیا فرما رہی تھی آپ؟ سوال اس تقریر میں تو بھول گیا میں سوال آپ کا. جی بہت ہی بہترین طور پر مولانا صاحب آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. تو اسی موضوع کو آگے لے جا کر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب قرآن مجید پر ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ نے بتایا تقریباً 300 آیتیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. بالکل. تو اگر ہم اسپیسیفک آیتوں کی بات کریں تو ایسی کون سی آیتیں ہیں جہاں مولا علی علیہ السلام کی کائنڈنیس، ان کی چیریٹی، ان کی جنروسٹی، ان کی سیرت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے؟ ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا میں، یہ مقدمہ میں نے اسی لیے کیا جی کہ آگے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے کہ جو ہے وہ صراحت سے زیادہ عظمت، اہمیت جو ہے وہ لطف کنایے میں ہے. جی
لہذا یہ سوال کہ فرض کیجئے کہ اماموں کے نام کہاں ہیں، سب ملیں گے آپ کو، جی، بٹ تلاش کرنے آنا چاہیے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے، ورنہ سیدھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. لیکن جو ہے وہ اب جیسے آپ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہی تھی، جی، ایک سوال، سورہ حمد میں حضرت علی علیہ السلام ہے، اچھا، بولیے کیسے؟ مجازی طور پہ یا حقیقی طور؟ آپ قرآن خالی غور کر لیجئے، پھر بولیے مصداق کون ہے اس کا. مصداقی کی بات ہے، صراحتاً نہیں ہے، لیکن مصداق بتائیے کون ہے. مثلا آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، بے شک، نماز کے تو عادی ہیں، بے شک، سورہ حمد پڑھتے ہیں، جی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا آپ راستہ. دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو جی، صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی نے جو راستہ بتایا ہے. جی، ابھی اس طرح کیسے کہہ دیں گے آپ؟ جی. آپ پہلے اس پہ جائیے. صراط مستقیم کیا؟ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. ٹھیک، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہیں. بے شک، عام طور پر ہمارے یہاں گھروں میں ترجمہ یہی کر دیا گیا، لیکن اگر اس کو اس نہج سے پڑھا جائے کنٹینیویشن میں، اسی لیے بعض جو ہے وہ علم قراءت قرآن کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملا کے پڑھو کنٹینیویشن میں. کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ ون شاٹ میں پورا، ون شاٹ میں. تو آپ ون شاٹ میں جب کریں گے تو میں بھی کہ اس کا مطلب یہ نکلے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پالنے والے ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تیری نعمت نازل ہوئی ہے، غیر المغضوب. دوسری صفت یہ کہ ان پر نعمت تو نازل ہوئی ہے اللہ غضب نازل، مگر ان پر غضب نازل نہیں ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہے. تو جب کنٹینیویشن میں پڑھیں گے تو پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو کیا مطلب نکل رہا تھا؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر غضب نازل ہوا. اس نہج سے کیا ہوگا نا، یہ دو الگ وے نہیں ہیں، یہ ایک ہی لوگ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ انہی پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی اور ان پر غضب اور ان پر غضب کبھی نازل نہیں ہوا. آپ تلاش کیجئے، آپ کو قرآن میں مل جائے گا کن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ہے نا. انبیاء ہیں، صالحین، پوری آیت قرآن میں موجود ہے اس کے سلسلے میں. اولئک انعم اللہ علیہم، ہے نا. لیکن سوال یہ ہے، میں سب کی قدر کرتا ہوں، سب کا احترام ہے. جناب ابو ذر کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ان سے سچا کوئی نہیں ہے. زمین پہ اگر کوئی سچا پیدا ہوا ابھی تک، آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے آدمی کا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یا جیسے سلمان کے لیے کہا تھا، حضرت ابو ذر کے لیے بھی کہا منا اہل البیت، سلمان بھی منا اہل البیت. لیکن یہ ابو ذر اتنے بڑے ہوئے، اس سے پہلے کیا تھے بھائی؟ جب رسول اللہ آئیں گے، اعلان فرمائیں گے، تبھی تو آپ ایمان لائیں گے. اس سے پہلے کیا ہے؟ سلمان فارسی ادھر گئے مسیحی ہوئے، پھر آخر میں آ کے مسلمان ہوئے. جی، تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت آپ کے اوپر، آپ صالح ہیں، آپ نیک ہیں. لیکن جب تک آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، جی، تب تک کیا آپ کے اعمال کیا تھے؟ جی. تو آج ہم نعمت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس ایمان سے پہلے ان لوگوں کا انتقال ہو جاتا کیا ہوتا؟ جی، مغضوب ہوتے نہیں ہوتے؟ بے شک. یا مغضوب نہ صحیح تو ذال کے اس میں ہے نہیں ہے. خود جناب ابو ذر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جب لوگوں نے جو ہے ان کو دیش نکالا دیا جانے لگا تو پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ کوئی مدینہ جہاں میرے نبی کی قبر ہے. کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ کرہ بزا، جہاں پہ انہیں ایگزائل کیا گیا. جہاں بھیجے. کرہ بزا کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں نے وہاں غیر خدا کی عبادت کی ہے. تو غیر خدا کی عبادت کرنے والا ذال ہے یا نہیں ہے؟ جی، ہے نا. تو کوئی بھی اس قانون کے حساب سے کون مراد ہو سکتا ہے کہ جس پر نعمت نازل ہونے والے بہت سے ملیں گے، لیکن ایک ہی ذات ایسی کہ جس پر نعمت بھی نازل ہوئی ہو اور کبھی ذال نہ ہو، گمراہ نہ ہوا ہو، کبھی اس پر اللہ غضبناک نہ ہوا، کہاں ملے گا؟ سوائے ایک شخصیت کے کہ جب کعبے میں پیدا ہوئے، ہے نا،
بالکل بت رکھے ہوئے تھے, آنکھ نہیں کھولی جب تک رسول اللہ کے جو ہے وہ آغوش میں نہیں آ گئے. بے شک. تو سوائے امیر المومنین کوئی ذات آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی ایسی کہ جن پر نعمت بھی نازل ہوئی ہے, نہ کبھی مغضوب ہوئے ہیں نہ کبھی ضال ہوئے ہیں. جی. اب اس تصور کے بعد آدمی کھڑا ہو نماز میں, کیا مزہ آئے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھنے والے ہم کو علی کے راستے پر رکھ, مطلب نکلا نہیں نکلا. جب اس نے ادبیات پڑھا, لیکن صراحت میں وہ مزہ نہیں ہے. جی. تھوڑا محنت کرو, تھوڑا کوشش کرو, ریسرچ کریں, ڈیٹیل میں جائیں. جی. تو علی کا ذکر ہے. جی جی. جسے میں نے اس پچھلے والے میں بھی عرض کیا تھا, اسی میں شاید, کہ قرآن وہ سمندر ہے, جب آپ تہ میں جائیے گا تب وہاں سے نکال کے لائیے. جی بالکل. یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں جو ہے امیر المومنین کا نام ڈائریکٹلی نام نہیں آتا. اس لیے یہ بہت بڑی مصلحت ہے کہ ہر ایرا غیرہ علی کو نہ سمجھے, جس کو شوق ہو آئے ڈھونڈے تلاش کرے. بالکل ٹھیک. یعنی مولا علی علیہ السلام ہر کسی کے مجاز میں آنے کے لیے نہیں ہے, ان سے محبت کی ضرورت ہے اور انہیں جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پہچاننے کے لیے تہ تک جانا ضروری ہے. بالکل. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا نیلم کہ اگر کوئی اسپیسیفکلی امیر المومنین کا نام نہیں لیکن کوالٹیز مینشن ہے, جس طرح سے کہ حالت رکوع میں انہوں نے زکوٰۃ دیا, قرآن میں آیت موجود ہے, تو وہ اسپیسیفک کوالٹیز ہم کسی اور پہ اپلائی کر ہی نہیں سکتے. انسیڈنسز اس طرح سے موجود ہے کہ جو مولا کو جانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں, وہ قرآن پڑھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے. وجہ تھوڑی پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین, میں دو چیزیں, کتاب اللہ و عطرتی. کتاب اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرض کرو تم اہل بیت کو لے لو اور کتاب اللہ کو چھوڑ دو, گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ تب سمجھ ہی نہیں پاؤ گے تم کہ اہل بیت کیا ہے. اہل بیت کی واقعی حیثیت کیا ہے وہ قرآن بتلائے گا. یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. اہل بیت بتائیں گے قرآن کے مفاہیم واقعی کیا ہیں, اور قرآن بتائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کیا ہے. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اہل بیت ویسے قرآن پر توجہ دیں. بالکل ٹھیک. قرآن پر توجہ. جی, اسی لیے شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے, یا علی معرفک اللہ و انا و علی. علی کو سمجھنے کے لیے صرف دو ہی لوگ ہیں, ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پروردگار. بالکل. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا کہ آپ نے جو ہے بہترین انداز میں اس چیز کو ایکسپلین کیا, جو اکثر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ امیر المومنین کا نام قرآن میں کہاں ہے, ان کی فضیلتیں, ان کے مناقب قرآن میں کہاں موجود ہے. تو بہت ہی بہترین انداز میں آغا نے جواب دیا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی. بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عز وجل و اہل البیت عطرتی. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع, لیکن ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت. فی امان اللہ.